ایک روایت کا مفہوم ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں اور خالد ابن ولید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم دونوں صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، تو وہاں ہمیں پینے کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ تو یہ روایت کرنے والے صحابی کہتے ہیں کہ میں دائیں طرف تھا اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بائیں طرف تھے۔ حضور علیہ السلام نے پہلے وہ دودھ خود نوش فرمایا اور پھر باقی بچا ہوا مجھے پیش فرمایا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تم چاہو تو خود پی لو، اور اگر چاہو تو خالد ابن ولید کو اپنے اوپر فوقیت دے دو، یعنی پہلے ان کو پینے دو، چونکہ دائیں طرف یہ تھے اور یہ آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ دائیں طرف سے چیزوں کی تقسیم کا آغاز فرماتے تھے۔ ہاں اگر مجلس میں کوئی بچہ ہوتا تو وہ جس طرف بھی بیٹھا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسے عطا فرماتے تھے۔ یہ بچوں کے اوپر آپ علیہ السلام کی شفقت کا ایک اظہار تھا۔ تو یہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے آپ نے فرمایا کہ چاہو تو خود پی لو اور چاہو تو خالد ابن ولید کو پہلے دے دو۔ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ دودھ تو آپ نے پہلے نوش فرمایا ہے، آپ کا لعاب مبارک اس کے ساتھ مس ہوا ہے، تو میں تو یہ قربانی نہیں دے سکتا کہ میں یہ برکت خود لینے کی بجائے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے دے دوں۔ اسی روایت کے آگے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی کھانے کی چیز دی جائے تو وہ یوں کہے کہ اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، کہ یا اللہ ہمارے لیے اس کھانے کی چیز میں یا پینے کی چیز میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر عطا فرما۔ لیکن اگر تمہیں دودھ پینے کو دیا جائے تو پھر یوں کہا کرو کہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، کہ یا اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال دیجئے اور ہمارے لیے اسی میں اضافہ کر دیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دودھ سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے، کیونکہ جو بھی غذا ہے اس کو کھانے کے بعد یہ دعا تلقین کی گئی کہ یا اللہ اس میں تو برکت ڈال دیجئے اور اس سے کوئی بہتر ہمیں عطا فرمائیے، اس سے بہتر کی طرف ہمیں لے جائیے۔ لیکن دودھ جب پیا جائے تو چونکہ اس سے بہتر نہیں ہے تو پھر یہ دعا تلقین کی گئی کہ یا اللہ ہمارے لیے اس میں برکت ڈال دیجئے اور اسی میں اضافہ فرما دیجئے۔ اور اسی روایت کے آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ غذا اور مشروب دونوں کی طرف سے کافی ہو سوائے دودھ کے۔